اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 182 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 56 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 37ویں نمبر پر ہے، اور سورہ انعام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے قطار در قطار صف باندھنے والے فرشتوں کی۔ فالزاجرات زجرا، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر۔ فالتالیات ذکرا، پھر ان کی جو نصیحت سنانے والے ہیں۔ ان الہکم لواحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور سارے مشرقوں کا رب۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر سرکش شیطان سے اس کو محفوظ کیا ہے۔ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، وہ ملأ اعلیٰ کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور وہ ہر طرف سے مارے جاتے ہیں۔ دحورا ولہم عذاب واصب، بھگانے کے لیے اور ان کے لیے ایک دائمی عذاب ہے۔ الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، مگر جو شیطان کوئی بات اچک لے تو ایک دہکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اس کی بڑی لمبی چوڑی تشریح ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فرشتوں کی اور ستاروں کی مستقل ایک مضمون ہے۔ انشاءاللہ وقت پر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا بیان کر دیں گے۔ یعنی آسمان دنیا پر زینت کے علاوہ ستاروں کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ سرکش شیاطین سے حفاظت ہو۔ چنانچہ شیطان آسمان پر کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو ستارے ان پر ٹوٹ کر گرتے ہیں، جس سے بالعموم شیطان جل جاتے ہیں، جیسا کہ اگلی آیات اور احادیث سے واضح ہے۔ ستاروں کا ایک تیسرا مقصد رات کی تاریکیوں میں رہنمائی بھی ہے، جیسا کہ قرآن میں دوسرے مقام پر بیان فرمایا گیا ہے۔ ان 3 مقاصد کے علاوہ ستاروں کا اور کوئی مقصد بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اسی لیے یہ جو جملہ کہتے ہیں ستاروں کے کھیل، ستاروں کے کھیل، ستاروں کے کھیل، اس چکر میں نہ پڑیں۔ خدا ہی ان فرشتوں کا اور ستاروں کا سب کا مالک ہے۔ فرشتوں کو جن کو عام انسان نہیں دیکھتا، اور خدا ہی آسمان اور زمین کا مالک بھی ہے جن کو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ایسی حالت میں خدا کے سوا جس کو بھی معبود بنایا جائے گا وہ ایسا معبود ہوگا جس کو معبود بننے کا حق نہیں ہے۔ جس طرح انسان ایک با اختیار مخلوق ہے، اسی طرح جنات بھی با اختیار مخلوق ہے۔ چنانچہ وہ خلا میں پرواز کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اوپر اٹھ کر ملأ اعلیٰ عالم بالا تک پہنچے اور وہاں سے مستقبل کی خبریں لے آئے، مگر سماء دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسے محکم انتظامات فرمائے ہیں کہ وہ یہی سے مار کر لوٹا دیے جاتے ہیں اور اس سے اوپر جانے کا موقع نہیں پاتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ ہی کرتے ہیں اور سب کا معبود ایک ہے، اس کی ہم عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اے اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، اے اللہ مجھے آپ کے دین سے محبت ہے، اے اللہ
مجھے قرآن سے محبت ہے، اے اللہ مجھے تیرے نبی سے محبت ہے، اے اللہ تو مجھے تیرے دین پر اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔